الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 12واں روزہ اور 12واں درس ہے اور 1445 ہجری ہے، 23 مارچ بروز ہفتہ 2024 ہے، بعد نماز فجر ہے۔ آج میں نے آپ کی خدمت کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک آدمی نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی کیا ہے، کون کون سے کام نیکی کے ہیں، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کی وجہ نزول یہ ہے کہ اسی میں پیچھے قبلہ تحویل ہوا، قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس سے رخ کدھر کر لیا؟ بیت اللہ کی طرف۔ تو یہودیوں کا رخ مغرب کی طرف تھا، عیسائیوں کا مشرق کی طرف تھا، ہمارا بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ تو اب ان کو ایک بہانہ مل گیا، جیسے جب کسی آدمی نے کسی سے اختلاف کرنا ہو تو کوئی وجہ تو قابل ذکر ہونی چاہیے نا۔ اگو کہہ چڑھ دینے کونی ٹھیک نہیں سمجھے، یہ ویکھنی ٹھیک نہیں، یہ ٹرنی، یہ بیٹھنا، اگلا سمجھ جاتا ہے بھی کوئی کام دی گل ہے، یہ بہانے بڑھا رہے ہیں۔ یہ پنجابی کی کہتے ہیں آٹا گندی جلدی کیوں ہے؟ اگر بات ہو تو بتائے نا کہ یہ وجہ ہے، بس ایک ہی بات ہے جی وہ ٹرنا ٹھیک نہیں ہے، ویکھنی ٹھیک نہیں ہے، بولنی ٹھیک نہیں ہے۔ یہی حال عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنا رکھا تھا۔ جہاں بیٹھتے تھے لو جی پہلے تھے اللہ اس پاسے سی، ہونا اس پاسے کر لیا، انہوں نے تو قبلہ ہی تبدیل کر لیا۔ یہ کون سا مذہب ہے کہ رخ ہی پہلے دیکھو جی 17 ماہ ادھر نمازیں پڑھی ہیں اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے، اب رخ ادھر کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کمال کی پکڑ کی، فرمایا لیس البر، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا رخ کر لو مغرب کی طرف یا پھر مشرق کی طرف۔ تو مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا صرف نیکی یہ نیکی تو ہے یہ کہ آخر کعبے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو کعبے کی طرف رخ کرنا نیکی تو ہے نا، پر صرف یہی نیکی نہیں ہے، نہیں سمجھے آپ؟ بعض لوگ خبتی ہوتے ہیں نا، ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس کپڑے صحیح اسلامی ہونے چاہیے، چنانچہ ان کا سارا زور اسی پر ہوگا، اور وہ نماز بھی پڑھتے اور وہ کوئی نیکی کا کام کرتے، پر جس کو دیکھو تیرے کپڑے ٹھیک نہیں اور تیری سر تے ٹوپی ٹھیک ہے۔ بعض اینو مولوی نو پگڑی بنان دی بڑی فکر ہوندی ہے، آپ ہمیں ٹوپی بھی نہ لین، مولوی صاحب پگڑی کوئی نہیں۔ وہ پیچھے ایک بندہ وچوں نکل گیا صف چو، انہوں نے کہا جی پگڑی کوئی نہیں، قاری صاحب بن کے آئے، میں تو نماز نہیں ہوندی پیچھے۔ انہوں میں ایڈے ایڈے فتوے کٹ کے بکھائے کہ پگڑی دا نماز نال کوئی تعلق ہے، پگڑی 24 گھنٹے حضور دی سنت ہے، یہ نہیں کہ صرف نماز نال سنت ہے۔ اور اگر مولوی صاحب پگڑی بن لے تو ثواب مولوی نو ہے، پچھلے نو کوئی ثواب، تو میں بننا یا نہ بننا ثواب میرا ہے، اور کمی ہے تو میری، اگر ہوئے گی تو میری ہوئے گی، تو آنو کوئی پریشانی۔ آپ اپنی بنو نہ پگڑی، اپنی وہ ٹوپی بھی نہیں سی رکھدا سر تے۔ تو اس قسم کے خبتی لوگ ہوندے نے کہ ایک مسئلے تے کاٹھی پا لینی، جتھے جانا اون دی ذکر کرنا، باقی کوئی گل نماز چھٹی، حلال حرام دی چھٹی، ہر شے دی چھٹی۔ تو اللہ نے پھر یہ سٹ ماری ہے کہ پھر سیانے لوگ کہندے نے او تیرا سارا دین اسے پگڑی چی ہے، تیرا سارا دین ہے شلوار قمیض چ، یا تیرا سارا دین داڑھی تے ہی ہے، کہندے ہو نہیں کہندے تیرا سارا دین گٹے اچے کرن چ ہے، یا وغیرہ وغیرہ۔ کیوں ایک گل تے کردا ہے مگر کوئی باقی نیکی کرن نو تیار ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ظالم ہو، یہودی ہو، جب تم نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، عیسائی ہو، تم نبی پر ایمان ہی نہیں لا رہے، تو تمہیں کیا ہے منہ ادھر ہو یا ادھر ہو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، رخ تو جدھر بھی کرو اللہ ہی اللہ ہے۔ تو یہ کون سی تم نے لڑائی ڈال رکھی ہے؟ تو آ گیا جی لیس البر، نیکی تو ہے پر صرف یہی نیکی نہیں کہ تسی منہ مشرق وال کر لو یا پھر مغرب۔ اب ولیکن البر،
لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ تو پتہ چلا کہ جی نیکی میں جڑ ہے عقیدہ ٹھیک ہونا۔ بولو عقیدہ ٹھیک ہونا۔ ہمارے دو نقصان ہو گئے، پیر وہ مشہور ہوئے جو عقیدے پہ بات ہی نہیں کرتے، یا وہ آسمان دے اتوں دی گل کردا ہے پیر، یا جنت جہنم دی گل کردا ہے، قیامت دی کردا ہے، دنیا تے عقیدے تے بحث کردا انہاں دی زیادہ تعریف ہوندی ہے۔ یہ پیر صاحب دی تو سارے ہی سن دے نے جی، پیر صاحب ایسی تقریر کرتے ہیں ہر کوئی سندا ہے۔ میں کہا جی ایسی تقریر نبی تے نہیں کر سکے کہ سارے ہی سن لیندے، یہ کیڑی گل ہی پھردا ہے۔ حضور نو جڑا پہلا پتھر ابو لہب نے ماریا سی وہ تقریر تو ہی ماریا سی نا، بول دے نہیں ہو۔ یہ اج دے خطیب حضور نال ود گئے نے کہ جی وہ سارے ہی پسند کرتے ہیں۔ بھائی سارے وارے پسند نہیں کرتے، اور ہمارے ذمے بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم ایسی تقریر کریں کہ سارے پسند کریں۔ ہاں ہم وہ تقریر کریں جو حق اور سچ ہو، اگے پویں منے تے پویں کوئی۔ نوح علیہ السلام کی تقریر 950 سال ہوئی ہے، کوئی کمی تھی؟ بولو تو صحیح۔ اب آپ سے ہی مخاطب ہوں تو آپ بولتے نہیں ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی تقریر میں کمی نہیں تھی، مگر قوم ایمان نہیں لائی، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پہلا نقصان تو یہ ہوا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جو عقیدے پر تقریر کرتے ہیں، جو خطیب محنت کرتے ہیں، ان کو لوگ کہتے ہیں یہ فسادی ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ بھائی اب جب عقیدے پر ہم بات کریں گے تو عقیدہ ایک ہی سچا ہوگا یا سارے سچے ہوں گے؟ یہ مسئلہ ہے۔ پھر وہ تو کہتا ہے یہ عقیدہ ٹھیک ہے اور یہ عقیدہ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں جی یہ امن خراب کرتا ہے، یہ جی لڑائی کرواتا ہے، وہ جی تھانوں میں جانا پڑتا ہے، وہ جی ہتھ کڑیاں لگ جاتی ہیں، بیڑیاں لگ جاتی ہیں۔ میں نے کہا بھی مولوی صاحب جیسے حلوہ کھانا نبی کی سنت ہے، دین کی خاطر ہتھ کڑی پہننا بھی نبی کی سنت ہے، وہ بھی تو صحابہ کی سنت ہے نا، وہ کس نے ادا کرنی ہے؟ تو پہلا جی عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ حج روزہ کوئی عمل قبول نہیں اگر عقیدہ خراب ہے، اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو سارے عمل ہے۔ والیوم الآخر، اور ایمان لائے آخرت پر، والملائکۃ، اور ایمان لائے سارے فرشتوں پر، سارے ٹوٹل 6 فرشتوں کا نام قرآن میں آیا ہے۔ کتنے کا جی؟ جبریل، میکائیل، ہاروت، ماروت، راج، مالک، یہ 6 فرشتوں کا نام آیا ہے قرآن میں، تو سب پر ایمان لانا ہے۔ باقی تو فرشتے اتنے ہیں کہ کوئی گر سکتا، دو تے اللہ نے ہر بندے دے نال لائے نے کہ نہیں لائے؟ وہ مینوں ایک بندہ کہنے لگیا جی یہ سجے والا ہی اللہ رکھ دیندا تے چنگا ہی نہیں سی، کھبے والا ہوندا ہی نہ۔ میں کہا بھی سجے نے دسنا ہے کہ مسیتے آیا ہے تے کھبے نے لکھنا ہے کہ مسیتے آ کے کردہ کی رہا ہے، نہیں سمجھ رہا ہے؟ مسیتے آ کے جو یہ مطلب غیبت چگلیاں تو بات نہیں آندا تے ایک کام تے ہن سجا نہیں نہ لکھے گا، یہ تے کھبا لکھے گا، تو کھبے دی لوڑ ہے یا نہیں ہے؟ تو بہرحال فرشتے تو بہت سارے ہیں۔ آگے جی والکتابی، اور کتابوں پر کتابیں 4 ہیں، معروف کتنی ہیں؟ 150 صحائف اترے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو سب پر ایمان لانا ہے۔ والنبیین، اور سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ اچھا یہ جو ایمان کی صفتیں ہیں نا اللہ بیان کر رہا ہے، اس پر صرف مسلمان اترتے ہیں، پورے کون اترتے ہیں؟ جڑے ہیں نہیں وہ بولو، کون پورے اترتے ہیں؟ مثلا اب یہودی آج تک حضرت عیسیٰ کو حلال زادہ ہی نہیں مانتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، توبہ توبہ، وہ کہتے ہیں سیدہ مریم کا فیر تھا اور اس سے یہ پیدا ہوئے ہیں، معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں آج تک نہیں مان رہے۔ اور عیسائی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، اور یہ دونوں مل کے ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ ایک مسلمان وہ ہے جو کلمہ حضور کا پڑھتا ہے، ایمان سارے نبیوں پر لاتا ہے، لاتا ہے نہیں لاتا؟ اب کوئی حضرت موسیٰ کی توہین کرے کافر ہوگا، حضرت عیسیٰ کی توہین کرے کافر ہوگا۔ مریم آباد جب میرا ایک عیسائی سے مناظرہ ہوا تو وہ مجھے کہنے لگا تمہارے نبی کی ماں کا ذکر تو قرآن میں آئے کوئی نہیں، اور ہمارے نبی کی ماں کے ذکر پر تمہارے قرآن میں پوری سورہ مریم آئی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا اس میں تو تمہیں فوری کلمہ پڑھنا چاہیے،
نہیں سمجھے ہو؟ میں نے کہا فوری کلمہ پڑھنا چاہیے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا بھئی ہمارے نبی کی ماں کی عظمت پر کسی نے شک ہی نہیں کیا، اور تمہارے نبی کی ماں پر الزام لگا اور ہمارے قرآن نے صفائی دی ہے. نہیں سمجھے ہو؟ بھائی ہماری ماں تو اماں عائشہ صدیقہ ہے نا، پر ہمارے قرآن نے سیدہ مریم کی بھی صفائی دی ہے. کیونکہ اس لیے اب سمجھو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اہل کتاب کی لڑکی سے مسلمان لڑکا نکاح کر سکتا ہے، یہودن عورت سے، عیسائی عورت سے، تو مسلمان لڑکی سے عیسائی اور یہودی لڑکا کیوں نہیں شادی کر سکتا؟ تو ہم ان کو ایک جواب یہ دیتے ہیں، پہلا اور اصل جواب تو یہ ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے، اور ادھر اللہ نے اجازت ہے، یہ اصل ہے. اور ایک ہم عقلی جواب بھی دیتے ہیں ان کو کہ بھائی اگر کوئی یہودی لڑکی مسلمان کے گھر آ جائے تو اس کو کوئی تکلیف ہے، کیونکہ ہم حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم حضرت عزیر پر ایمان رکھتے ہیں. اگر کوئی عیسائی لڑکی ہمارے گھر آ جائے تو اس کو کوئی مذہبی تکلیف ہے، کیونکہ ہم حضرت مریم کا پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں. پر اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان چلی جائے تو وہ تو ہمارے نبی کو مانتا ہی نہیں، وہ تو ہمارے نبی کو، تو یہ تو وہاں مسلمان ہو کے ان کے گھر رہ سکتی، اس لیے یہ نکاح حرام ہے. 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یعنی نام کتنے نبیوں کے؟ 25 پیغمبروں کے. باقی 1,24,000 والی روایت ضعیف ہے، 2,20,000 والی بھی ہے، وہ بھی ضعیف ہے. تو اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کل پیغمبر کتنے آئے ہیں. کہہ دو اگر 1,24,000 کہنا ہے تو کم و بیش کہہ دو کہ کم یا، کیونکہ حقیقت کون جانتا ہے جی. تو ون نبی جینا، ایمان سارے نبیوں پر لانا پڑے گا. بولو جی، ایمان سارے نبیوں پر لانا پڑے گا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور نیکی یہ ہے کہ مال، آت المال، مال عطا کرے، مال خرچ کرے، عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ حبی ہی کی ضمیر اگر اللہ کی طرف راجع کر دے تو معنی یہ بنے گا کہ وہ مال خرچ کرے اللہ کی محبت میں. بولو، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہ. اور اگر حبی ہی کی ضمیر مال کی طرف راجع کر دے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ وہ آت المال علی حبی ہی، وہ مال خرچ کرے جو ان کو پسند اور محبوب ہے، اپنی محبت والا مال خرچ کرے. ناقص اور گھٹیا مال اور چوری کا اور ڈکیتی کا اور سود کا مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے حرام کا کھا کے کما کے اگر مسجد پہ مدرسے پہ خرچ کیا تو کافر ہو جائے گا. اگر ثواب کی امید رکھے تو کافر ہو جائے گا. ویسے اس کو دینا چاہیے، پر کیسے دینا چاہیے؟ کسی عالم سے پوچھے، ثواب کی امید سے نہیں دے سکتا. اچھا جی، ذوی القربا دینا کہاں ہے؟ قریبیوں کو. بولیے کن کو دینا جی؟ قریبی. اس قریبی سے مراد رشتے میں قریب ہو تب بھی ٹھیک ہے، محلے کے قریبی ہو تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جو قریبی حقدار ہوں، بولو جو قریبی، اب بعض لوگ حقدار نہیں ہوتے پر بنے پھرتے ہوتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور آگے ہے جی والیتاما، یتیم کی جمع ہے کہ یتیموں پر خرچ کرے. تو یتیم کون ہوتا ہے؟ تو ساڑھے سارے دے چیک کر لو، میرے ابا جی بھی کوئی نہیں. ہاں، اصل یتیم کی تعریف بٹ صاحب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جس کو احتلام آ جائے وہ یتیم نہیں رہتا. بولو، وہ یتیم لا یتم بعد الاحتلام. جب احتلام آ گیا، بالغ ہو گیا، اور بعد نے کہا جو ہی 9 سال کی عمر کراس کر گیا یہ یتیم ہے. اگر بھائی تسی 20 سال دے یتیم بنانے نے، 18 سال دے، 15 سال دے، تو چیک کر لو آپ سارے ہی یتیم ہاں. نہیں سمجھے ہو؟ کیوں جی تواڈے والد صاحب ہیں نا، رانا صاحب تواڈے ہیں نا، تو اسی پھر سارے. ساڈا وزیر اعظم بہت بڑا یتیم ہے. آج چلو سر جی نہیں آئے تا کہہ رہے ہیں، تو بھائی سارا معاشرہ ہی یتیم ہو جائے گا نا. اور اتنے یتیم ہڈ حرام ہو گئے، وہ کام ہی نہیں کرتے کہ سارا محلہ انہوں نے دے رہے ہیں، سارا پنڈ دے رہے ہیں، اور وہ کام کرنے کو تیار ہے. ایسا مت کریں، دیں یتیم کو، اللہ کہہ رہے دے، پر ذرا طریقے سے دیں کہ وہ اپنے پاؤں پر ہے، نہ کہ بھکاری بن کے رہ جائے. والمساکین، اور مسکین.
پوچھا صحابہ سے کہ مسکین کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے جی جس کی ضرورت ہو اور وہ مانگے۔ فرمایا مانگنے والا مسکین نہیں ہے، مسکین وہ ہے جو مستحق بھی ہو اور مانگتا بھی۔ تو دینے والوں کو چاہیے کہ کوشش کر کے تلاش کریں کہ یہ شخص مسکینے کے درجے میں تو نہیں پہنچا ہوا۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، بھائی دیکھو مسافر اپنے گھر کا بادشاہ بھی ہو پر جو کسی علاقے میں پھنس جائے تو اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور بولو صدقہ بھی۔ والسائلین، اور جو سوال کر دے، بولو جو سوال پیشہ ور نہیں، پیشہ ور کو سائل نہیں کہتے، وہ تو ان کا اپنا کاروبار ہے، جیسے آپ اپنے کاروبار کرتے ہیں نا، تو سوال کرنا ان کا کاروبار ہے۔ تو کاروباری سائلین، بولو بھائی اس میں داخل ہوتے ہیں؟ میں نے ایک نوجوان ہٹے کٹے کو دیکھا، وہ جمعرات کو دروازے کھڑکا کھڑکا کے مانگ رہا ہے۔ میں کہوں کہ تو خدا دا خوف کر، اپنی حالت ویکھ، میرے تو بھی بڑا وڈا قد سی ہوندا۔ میں کیا پہاڑ جیڈا بندہ ہے تو تے منگدا پھرنا ہے؟ انہیں کہا قاری صاحب ساڈا جدی پشتی کام ہے، دادے منگیا پیو منگیا، میں انہاں دی قبراں نو لیک لاواں؟ میں لیک تے لگی ہونی ہے، جے تو چنگے کام کردا تے شاید اللہ قبرہ صحیح کر دیندا، تو تے الٹا اور کالک من رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ والسائلین، جو حقیقت میں پریشان ہو اور سوال کر بیٹھے تو اللہ سفارش کر رہا ہے کہ ان کو دے دو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ایسے سائل کو جھڑکنا بھی۔ وَفِي الرِّقَابِ، جس کی گردن پھنس گئی، نقصان ہو گیا، چاہے کاروبار میں ہو گیا، اس کی تو نیت بھی ٹھیک تھی، طریقہ کار بھی ٹھیک تھا، جواری نہ ہو تو اس کی بھی مدد کر دینی چاہیے۔ اب آؤ دیکھو بھائی، کلمے کے بعد سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ او یار سارے تے بولے نماز ہے۔ اللہ نے مال خرچ کر کے پھر نماز لے آندی جے، کیوں؟ تانوں یہ تسی کدے سوچے کہ قرآن چ اقیم الصلاۃ آتوا الزکات کٹا کٹا کٹا، اے زکات اے نماز، اے زکات اے نماز، کیوں؟ اللہ کہندا ہے اور کوئی بخیل ہوئے تے ہوئے، نمازی بخیل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نمازی تے میرا یار ہے، نمازی تے 5 ٹائم میرا پرونا پڑھدا ہے، نمازی تے ہر نماز وچ حضور نال بھی ملاقات کردا ہے، اللہ نال بھی کردا ہے، تے پھر بھی بخیل ہوئے؟ نہیں سمجھے یار؟ وہ وڈیاں نال بندہ بہ بہ کے کوئی تے عادت وڈی کرے نا، نہیں سمجھیو؟ اور اگر گھٹیا بندہ رہ جائے تو تسی آکھو گے نہیں پر تینوں کوئی بندے دا سر دا بندہ ہی نہیں لبدا، جو جاندا چولے تیرے نیڑے بیٹھا ہوندا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کہندا ہے باہر والے بخیل ہون تے ہون پر نمازی کنجوس ہے۔ پر یارو الٹ کہانی چل رہی ہے کہ اگر بے نمازی نہ ہون، بے دین نہ ہون، مدرسے بند ہو جان، کیونکہ مولوی صاحب کم دیندا ہے اور حاجی اور نمازی بھی گھٹ دیندے نے، جیڑا کدے مسیتے نہیں وڑدا چندہ تکڑا دیندا ہے، بولو چندہ، اور جدی وڈی موچھے وڈے وڈے پیسے دے گا۔ حاجی صاحب 100 باری سوچتا ہے کیونکہ اللہ دے گوانڈی جو ہویا 5 ٹائم تے مسیتے رہندا ہے، یہ کوئی فکر نہیں، یہ بھی کدے جیب چاچ نہیں جائے گا تو کم جائے گا۔ پر اللہ یہ چاہتا ہے کہ نمازیوں جیسے تم نماز پڑھ کے بلند درجات پر پہنچ رہے ہو ویسے خرچ کر کے بھی اونچے درجوں پر پہنچو۔ اس لیے دیکھو خرچ کا ذکر پہلے کیا ہے اور بولو نماز کا ذکر اب آ رہا ہے۔ وہ سارے کچھ خرچ کر کے نا جی، وہ اقام الصلاۃ اور نماز، وہ آت الزکات اور زکات بھی، یعنی زکات تو فریضہ ہے، پچھلے جتنے خرچ ہوئے ہیں وہ زکات کے علاوہ ہے کہ ان کی زکات سے مدد کر دو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر تم زکات دے بیٹھے ہو اور کوئی مر رہا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ میں نے زکات چونکہ دے بیٹھا جی اور کوئی مرے جی میں نے کیا، نہیں، اللہ کہتا ہے تو دے دے، میں تجھے اس کا بھی اجر عطا فرماؤں گا، اس کا بھی بدلہ دوں گا، تو صرف زکات تے کاٹھیاں پا کے نہ بہ۔ وآت الزکات آ گیا جناب، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اصل نے کی یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں جب کسی سے وعدہ کر بیٹھتے ہیں، بولو جب کسی سے وعدے سے پھرتے یہ نہیں ہے کہ جی میری تو مجبوری بن گئی، میری تو بیوی منی نہیں، باہر گل کر بیٹھے اور اندر کی آگے آخیا کہ میری تو بیوی منی نہیں، وہ جی میرے تو بچے نہیں مننے، تو یہ تو الو دا پٹھا ہی ہویا نا، بندے دا پتر تو نہ ہویا، بندے دا پتر دیو کہ جنہیں گل کیتی ہے پھر جان جائے زبان نہ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والے ہو،
लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते हो जो करते ही नहीं हो, जो तुमने करनी नहीं वो कहते क्यों हो। कबुरा मक़तन इंदल्लाह, ये अल्लाह के यहाँ कबीरा गुनाह है कि तुम वो बात कहो जो करनी और जो करनी नहीं वो कहते फिर रहे हो। लिहाजा असल नेकी क्या है कि जब हाँ कर दी तो फिर बोलो ना। मैं आपको घर की बात बताऊं, मेरा बेटा भी मौलवी है, मंगनी हो गई उन्दी दिन पै गए तो वो जनाब नस खड़ा होया, मैं तो इतनी शादी नहीं करनी, मंगनी तोड़ दो। मैं क्या मंगनी तो टुट जाएगी पर अगे मैं क्या तेरी शादी च मेरा जनाजा आ सकता, मैं नहीं आवागा, है हिम्मत जा तोड़ लै। मैं क्या लोग तो अपनी मंगा छड़ते ही नहीं, जाना दे देंगे ने, तू मैं क्या केड़े दौर का नस्ली पैदा हुए हैं। बहरहाल वो मैं डट गया, बाकी सारे उसके साथ थे, मेरी वालदा साहबा, बेगम साहबा सब, पर मैं डट गया और वही रिश्ता हुआ। मैं क्या भी खुशियां गम देने वाला अल्लाह है, मैं जबान की थी है, मेरे घर भी तो तियां बैठी ने, नहीं समझे हो। कितनी घटिया हरकत है कि किसी की बच्ची दे दिल ले लेने, मंगनी कर लेनी और फिर कहना जी मेरे बच्चे नहीं मनते। मैं क्या तो शैतान दे बच्चे होए, इंसान दे तो नहीं। लिहाजा जबान की थी है पूरी करो। तो अल्लाह फरमा रहा है, देखो भाई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ने अपने साथी से फरमाया इधर ठहर, मैं आ रहा हूँ तो तू भी इधर ही आ जाना। वो हज़रत इस्माईल आ गया, वो साल नहीं आया, हज़रत इस्माईल वहीं उसका इंतज़ार करते रहे। इसलिए कुरान ने कहा कि इस्माईल वादे का बड़ा सच्चा था, इन्नहु कान सादिक़ल वाद, कि अब वो वादे का बड़ा। और हमारे नबी 3 दिन खड़े रहे कि एक आदमी ने कहा जी ठहरे मैं यहीं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया मैं खड़ा हूँ। 3 दिन सरकार उसके इंतजार में। जब वो आया तो फरमाया तूने बहुत मुझे मुशक्कत में डाल दिया भाई, तुझे फौरी आ जाना चाहिए था, वो भूल गया था। तो बहरहाल वादे पूरे करते हैं। अगला कमाल की सिफत है वस्साबिरीन, इन सारियां नेकियां दी जड़ सबर है। नहीं समझे हो, सबर ना होवे ना तो फिर बंदे मसीते भी रोला पावे, मौलवी नहीं आया, खड़काओ दरवाजे। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਲ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਿ ਆ ਜਾਵੇ ਜਮਾਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸਰ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਇਹ 3-4 दिन ਦੀ ਗੱਲ है। तो भाई सारी इबादत की जड़ सब्र है। बोलो जी क्या है? देखो आप हज पे जाओ ना, कदम कदम पे सब्र करना पड़ेगा, वगरना कम सौखा नहीं। आप उम्रे पे चले जाएं, वो तो जलील करते हैं सऊदीया वाले, बहुत बहुत जलील करते हैं। तो सब्र, अच्छा यहाँ सब्र के 3, फिल बासाई, तंगी में सब्र। बोलो तंगी में सब्र। ऐ हुण असीं सारे बैठे हैं सब्र नाल ही बैठे हैं ना, किन्ने शरीफ हाँ। तुसीं भी बड़े हाजी लगन रहे हो और मैं वैसे ही तुहाडा इमाम हाँ, लग रहे ना, पर किसी ने छेड़ के वेखो, नहीं समझे भाई इंज बैठे भी कोई सबर है। वो जी मैं सबर नहीं कर सकता, गलत गल ते सबर भाई अल्लाह दे नेक बंदे, गल सबर दे होंदा ही गलत गल ते है। ते तू कह रहे जी मैं गलत गल ते सबर नहीं कर सकता, तू सीधा कहना भी मेरे ही सबर है ही कोई नहीं, मैं है ही बेसबरा। यानी चंगी गल्लां ते काहदा सबर होया। ऐ हुण तुसीं बैठे हो सारे सबर ना बैठे हो, पर यह सबर नहीं है। अल्लाह कहता फिल बासाई, कोई तंगी आ जाए ना फिर विखा के तू किड्डा सबर आना है। अगे सुनो, वद्दर्राई, कोई नुकसान पहुंच जाए, नुकसान विच। और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते ने जेड़ा है ना फिल बासाई, ਇਹਦਾ मतलब है कमजोरी, बदनी कमजोरी हो गई बुखार नाल। अगों की कहते हैं बुखार नाल चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है। अल्लाह कहता बुखार है सबर कर, बोलो की करना है सबर कर। उल्टा कह दीजिए वो टीका लवांदा जी रोजाना की है जी चिड़चिड़ापन पैदा हो गया। भाई अल्लाह कहता है कोई भी मुसीबत आ जाए तो की करना है वद्दर्राई, नुकसान हो जाए की करना है इत्थे तौबा तौबा तौबा। अपने पुत्र को नुकसान हो जाए उन्होंने 10 गाला कढ़णगे, नौकर को हो जाए तो 100 कढ़णगे। और समझते ने, देखो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया तुसी ये आखो कि अज राती जे कुत्ता ना ना हुंदा ते मेरे घर चोरी हो जानी सी, फकद अशरका, इन्हें शिरक कीता है। कुत्ता नहीं बचांदा, अल्लाह बचांदा है। बिल्लियां नहीं बचांदियां, कौन बचांदा है? कितनी घटिया हरकत है कि बचाने वाला अल्लाह है तो पाई कुत्ते ते खड़ोते ने।
और साढ़े जिमीदार जेडे ने नुकसान हो जाए तो बड़े कमाल का सबर करनगे। और जी बस अल्लाह के काम ही इंजदे ने, नहीं समझे हो, फसल बर्बाद हो जाए, सैलाब आ जाए, वो जानवर मर जाए, अल्लाह के काम ही इंजदे ने। तो जो तरक्की हो जाए बादशाह DAP का कमाल है जी, सोना यूरिया नहीं पाया, गोडी में टाइम तक की है, यानी खूबियां अपने खाते च, नुकसान जी अल्लाह के काम ही इंजदे ने। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई नफा नुकसान का मालिक कौन है? तो जिवें नुकसान अल्लाह वाल कर रहे हो, नफा भी अल्लाह के खाते च पाओ ना, उत्थे भी अल्लाह दे कमाल आखो, अपना आखण की लोड़ है। तो सब्र करेंगे कहाँ जी? फिल बासाई, अपनी कमज़ोरी में, जिस्मानी मामलात में, वद्दर्राई, नुकसान हो जाए तो फिर जो हो गया वो तो वापस आ सकता नहीं। वहीन अलबासी, तीसरा मकाम, जब जंग के मैदान में उतरे तो वहां भी सब्र करेंगे। बोलो जी, वहां भी आज जो अमीर है उसकी इताअत करेंगे, अपनी मर्जी से हमला भी नहीं करेंगे और अपनी मर्जी से मैदान छोड़ के भागेंगे भी, डट जाएंगे। सब्र का माना डट जाना, ए लफ्ज़ बोलो, सब्र का माना। और साढ़े इत्थे जिहड़ा माड़ा होया उन्होंने कहते हैं चल तू ही सब्र कर लै, यानी तू ही हट जा। हालांकि सब्र का माना हट जा नहीं, सब्र का माना डट जा, जिथे है उत्थे पक्का हो जा, हुण हिलण की लोड़, उल्टा साढ़े सब्र ही पुट्ठा कीता है, और चल तू ही हट जा, यानी तू ही सब्र कर जा। तुसी तो सब्र नूं भी बादशाह पुट्ठा कर छड़े। सब्र का माना हट जाना नहीं है, सब्र का क्या माना है? डट जाना। अल्लाह कहता उलाइकल लज़ीना सदकू, ऐ ने सच्चे लोग, आज इन्हां दी सारियां सिफतां में ये है सच्चे लोग। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और ये है तकवे वाले। बोलो जी, ये हैं तकवे वाले। तो तकवा कुरानी होना चाहिए, किलाबी। किलाबी समझते हो किसको कहते हैं? कि मैं ही दसा? चलो, कुत्ता ਜਿਹੜਾ है ना उन ते गंदगी भी खा जाता है, उल्टी भी खा जाता है, तो बॉल करन लग्या लत्त चुक लेंदा है। इहनूं कहंदे ने किलाबी, यानी कुत्ते वाला तकवा, कि बाकी तो सारा गंद खा गए हैं, तो बॉल करन दी वारी लत्त चुक लईए कि मेरे ते छिट्टा ना पवे। तो बाद लोगों का किलाबी तकवा हुंदा है, लोगों नूं ते बड़ियां गल्लां करनगे और अपनी वारी कोई शै भी माशाअल्लाह, कोई मौका गुनाह दा हथों जाण देंदे, कोई गलत गल करनी पै जाए तो चुप रहिंदे, कोई काम छड़ना ही नहीं पैना, तो लोगों को पूरे महल्ले च नसीहतां करनियां ने, और तू ठीक हो जा, तू बड़ा खराब है, आ सारी खराबी है ही तेरी वजह तो। और मैं दो बाबे, एक बाबा तो एक अम्मा लड़दियां वेखियां, वो आखे जहनमन है। मैं आख्या बाबा तेनू किवें पता है? उन्हें क्या खावन दी नाफरमान कौन है? मैं क्या जहनमन। वो आखे ये काफर है, अम्मा अगो आखे ये पक्का काफर है। मैं क्या अम्मा तो ये हुण काफर किवें होया? उस आख्या जो अल्लाह ने आख्या भी बीवी की खिदमत करो, तो जेड़ा अल्लाह दी ना मने कौन है? मैं क्या काफर। वो आंदा मौलवी तू उहदे नाल भी है तो मेरे नाल भी है। मैं क्या तुहाडे मसले ही बड़े तगड़े ने, तुहाडी ते सुलह हो सकदी। एक मौलवी साहब दी और एक मौलवी साहब दी सुलह वास्ते मैनू एक मौलवी साहब ने आख्या भी इहदे नाल मेरी मुलाकात करा। उन्होंने हुण सारी जिंदगी एक दूजे नूं स्टेज ते गालां कढ़ियां, मावां भैणां दियां। मैं आख्या भी ये सुलह बड़ी कोशिश की थी, नहीं हुई। वो मैनू आखे दूसरे आल बेली, वो करा छड्ड हुण, वो तेरा यार है। मैं क्या बुश ते उसामा दी सुलह हो सकती, तुहाडी दोवां दी नहीं हो सकती। वो मैं करा सकना पर तुहाडी करा सकदा, लगदा भी मैं तुहाडे दोवां दे हत्थों मैं ही शहीद हो जाना, इसलिए ये सुलह वाला काम हो सकता। तो बाद ऐसे मामलात हो जाते हैं कि फिर सुलह दे भी चांस रहिंदे। तो सबर, बोलो की करना है? इन्ना अल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह कहता मैं सबर वालियां दे नाल जे। कहना तो ये चाहिए सी कि सबर वाले मेरे नाल ने। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो कि सबर वाले मेरे नाल ने? अल्लाह कहता नहीं नहीं, सबर वालियां नाल मैं हाँ, क्योंकि अल्लाह दे भी तो बड़े हौसले ने ना। हाँ जी, अल्लाह दे किड्डे हौसले ने, वेखो किन्ने सुते पे ने। तो अल्लाह दे हौसले है ने कि नहीं? किन्ने ने जेड़े रोजे नहीं रख ले? रखण वाले ज्यादा ने या छड्डण वाले? हाँ सच बोलो, हुण भावें हस के बोलो भावें फस के बोलो, मस्जिद च बैठे हैं, छड्डण वाले ज्यादा ने पर मेरे रब दे हौसले वेखो। वो जेड़े रोजे रख रहे हैं उन्हां दे सदके अल्लाह उन्हां नूं भी दित्ती हुंदा। जेड़े नमाज पढ़ रहे हैं ना, इन्हां दे जरिए बेनमाजियां दा टुचू भी अल्लाह ने लाया होया है। चलो तुसीं भी खांदे पींदे रहो, असल बंदे ते मेरे नमाजी ने, पर चलो तुसीं भी फिरदे रहो।
اللہ مینوں تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین